حسین رضا جب بادشاہ آیا اور دربار کے تخت پر بیٹھا جس کے ساتھ ملکہ اور شہزادی بھی آگے، تو بادشاہ نے شہزادی کو اپنے سوال کرنے کی اجازت دی، جس پر شہزادی اٹھی اور اپنا پہلا سوال پوچھ یوں کیا کہ اس نے اپنی شہادت کی انگلی اوپر کی جانب بلند کر دی اور علی کی جانب دیکھنے لگی۔ علی کچھ لمحہ رکا اور کچھ سوچ کر اٹھا اور اپنی شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی دوسری انگلی بھی ہوا میں بلند کر دی۔ یہ دیکھ کر شہزادی مسکرائی اور والدہ کو دیکھ کر سر کو خم میں ہلا دیا۔ مطلب جواب صحیح ہے؟ تو ملکہ نے کہا کہ حکم۔ علی نے درست جواب دیا ہے۔ یہ سن کر حاضرین بہت خوش ہوئے اور علی کو شاباشی دی۔ اب شہزادی نے دوسرے سوال کے لیے ایک تلوار منگوائی اور تلوار کو ہوا میں بہت تیزی سے چلایا۔ اس کے بعد وہ اپنے نشست پر جا کر بیٹھ گئی۔ جاری ہے۔ اب تمام کے تمام لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیسا سوال ہے اور علی اس کا کیا جواب دے گا۔ تمام نگاہیں علی کی جانب مرکوز ہو گئیں۔ اس دوران علی کچھ دیر سوچتا رہا اور اٹھ کر اپنی جیب سے قلم کو باہر نکال کر ہوا میں لہرایا دیا۔ یہ دیکھا کہ شہزادی نے پھر خوشی سے اپنی والدہ کی جانب دیکھا اور ہاں میں سر ہلا دیا تو ملکہ کی جانب سے بہت پرجوش اور خوشی سے بھرپور آواز آئی کہ اس نے درست جواب دیا ہے۔ یہ سن کر محل میں موجود جن غفیر کی جانب سے علی کو مبارکباد کی صدائیں سننے کو ملیں اور تمام حاضرین بھی سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ سوال کیا تھا اور جواب کیا ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کسی کو بھی۔ اب تیسرے سوال کی باری تھی اور سب دعائیں مانگ رہے تھے کہ اللہ پاک علی کو اس تیسرے سوال پر بھی کامیابی عطا فرمائے۔ تیسرے سوال کے لیے شہزادی فروا اٹھی اور بھاگتی ہوئی دربار کی سیڑھیاں اتری اور اس طرح بھاگ کر سیڑھیاں اوپر چڑھی اور تھک کر اپنے نشست پر بیٹھ کر علی کی جانب دیکھنے لگی۔ اب تو علی کو بھی پسینہ آنے لگا اور کچھ گھبرا گیا، لیکن بڑے تحمل سے اٹھا اور سوچتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر شہزادی بہت خوش ہو گئی اور شرما کر وہاں سے بھاگ گئی تو ملکہ نے مبارکباد کا اعلان کر دیا کہ مبارک ہو، علی نے تینوں سوالات کے جواب درست دیے ہیں اور شہزادی نے علی کو پسند کر لیا ہے۔ یہ سن کر وہاں موجود لوگ بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرنے لگے اور ساتھ ساتھ رازدارانہ سوالوں کے رازدارانہ جوابات کو سمجھنے کو بے قرار تھے۔ یہی حال بادشاہ کا بھی تھا تو اس نے علی کو بلایا اور مبارکباد دیتے ہوئے پوچھا کہ اب بتاؤ کہ شہزادی نے کیا پوچھا اور تم نے کیا جواب دیا؟ تو علی نے یوں تفصیل سے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، شہزادی کا پہلا سوال شہادت کی انگلی ہوا۔ میں بلند کر کے یہ پوچھا تھا کہ کیا تم اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہو؟ تو میں نے میں شہادت کی انگلی کے ساتھ دوسری انگلی کو بلند کر کے جواب دیا کہ ہاں میں اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا پروردگار ماننے کے بعد ساتھ ساتھ اس کے بھیجے ہوئے آخری نبی پر یقین رکھتا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ اور وہاں موجود تمام لوگ مطمئن ہو گئے کہ ہاں واقعی یہ درست جواب تھا۔ دوسرے سوال
کچھ یوں تھا کہ شہزادی نے تلوار کو ہوا میں لہرا کر پوچھا تھا کہ کیا اس سے بھی کوئی مہلک یا خطرناک ہتھیار ہو سکتا ہے؟ اس کے جواب میں میں نے اپنی جیب سے قلم نکال کر لہرائی کہ قلم کا وار تلوار کے وار سے زیادہ مہلک اور خطرناک ہے۔ یہ جواب بھی سن کر بادشاہ سمیت تمام حاضرین حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ واقعی اس نے بہت عقل مندی سے مدبرانہ جواب دیا ہے۔ علی نے کہا کہ تیسرا سوال، شہزادی نے یہ پوچھا تھا کہ میں سیڑھیاں اترنے اور چڑھنے سے تھک گئی ہوں لیکن میرے جسم کا ایک حصہ نہیں تھکا، تو میں نے جواب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ دل جسم کا ایسا حصہ ہے جو پیدائش سے لے کر مرتے دم تک نہیں تھکتا اور ہر وقت اپنے حصے کا کام کرتا رہتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے پھر بڑے دربار میں اعلان کیا کہ اے لوگو، گواہ رہنا کہ میں نے حقدار کو اس کا حق ادا کر دیا ہے اور میں نے اپنی جان سے زیادہ عزیز بیٹی کو ایسے شخص کے حوالے کر رہا ہوں جس کے پاس وہ دولت ہے جیسے کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا، جتنا چاہے اس دولت کو استعمال کرے، کم ہونے کے بجائے یہ دولت بڑھتی جائے گی، اور وہ دولت علم ہے جسے کوئی چھین بھی نہیں سکتا اور لوٹ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے میں اپنی شہزادی کی شادی علی سے کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ دوستو، واقعی علی کی دولت ایسی دولت ہے جس سے جتنا بھی بانٹوں وہ کم ہونے کے بجائے بڑھتی رہتی ہے۔ اس لیے آپ سب سے التماس ہے کہ یہ دولت اکٹھی کرو اپنے لیے اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے۔